السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ دور دور نبوی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے، خیر القرون سے ہو رہی ہے، اتنا ہی زیادہ فتنوں سے قریب ہو رہی ہے۔ فتنوں کا ایک سیلاب ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ہر روز ایک نیا فتنہ ایک نئی شکل و صورت میں نمودار رہتا ہے، پیدا ہوتے رہتا ہے۔ اور اس میں امت مسلمہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو کوئی نئی اور ایک اچنبھے والی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مخبر صادق نے صاف صاف اور کھلے طور پر بتلا دیا تھا کہ یہ دور آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح پانی برستا ہے، اس طرح تمہارے گھر میں فتنے داخل ہوں گے جس طرح پانی جب پڑتا ہے تو ہر گھر میں داخل ہو کر رہتا ہے، چاہے کسی نہ کسی صورت میں ہو۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہے کہ فتنے کہتے کسے ہیں۔ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اگر ہم فتنے کا لفظ سرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فتنے کا معنی آزمائش اور امتحان کے ہوتے ہیں۔ اب چاہے وہ مال و دولت کی آزمائش ہو، اہل و عیال کی آزمائش ہو، صحت و طاقت کی آزمائش ہو، جس اعتبار سے بھی آزمائش ہو، قرآن مجید میں بھی فتنے کا لفظ ایک عام معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہے۔ گویا ہر وہ چیز، یہیں سے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے، گویا ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے رب سے غافل کر دے، اپنے رب کا راستہ بھلا دے، وہ فتنہ ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باطل کو حق کی شکل دے دی جائے، کسی غلط چیز کو صحیح صورت دے دی جائے، پھر اتنی دے دی جائے کہ یہاں تک کہ ایک عام انسان کو حق اور باطل میں ڈفرینس کرنا مشکل ہو جائے۔ جب ایک غلط چیز کو ایسی صحیح کی شکل دے دی جائے، پھر اس کے بعد ایک عام انسان سمجھ ہی نہ پائے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو یہی چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ اب ایک اعتبار سے یہیں پر اگر ہم رک کر سوچیں تو مال کی بھی یہ صورت ہو سکتی، حلال ہے یا حرام ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتے۔ کبھی بھی بچے کسی خواہش کو کوئی خواہش کرتے کسی چیز کی، اور ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس چیز کو سوچنا ہے، کہیں کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے، کبھی اپنی صحت کے تعلق سے، کبھی کسی تعلق سے۔ یہ آزمائشیں روزمرہ کی ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ بنیادی طور پر فتنے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو فتنہ وہ ہوتا ہے جو ایک ہمارے اندرون میں ہوتا ہے، ہمارے انر لیئر میں ہوتا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ایک قسم کی کدورت پیدا ہو جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، عبادتوں میں ہمیں مزہ آنے نہیں لگتا۔ یہ اندرونی فتنہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فتنہ ہوتا ہے جو خارجی ہوتا ہے، آؤٹر ہوتا ہے، ایکسٹرنل ہوتا ہے، جیسے کہ گھر میں اولاد کا فتنہ ہے، معاشرے کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے، سوسائٹی میں دوست احباب کا فتنہ ہے کہ کس کے ساتھ جائیں، کون سی بات سنیں، کون سی بات نہیں سنیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اب بات یہ ہو گئی، ایک باہری ہوا، ایک اندرونی ہوا، اور اس کو اس طرح دیکھیں تو پھر بنیادی طور پر، اور اگر ہم اس کو تقسیم کرتے جائیں تو بنیادی طور پر فتنے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ محدث اثر حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر خلاصہ کیا جائے تو فتنے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک ہے عملی فتنے اور ایک ہے علمی فتنے۔ عملی فتنہ کیسا ہے؟ یعنی وہ فتنوں کی مختلف قسم جس کا امت میں جو عام ہو چکی ہیں، جیسے کہ گناہ ہے، کئی گناہ ہیں، جیسے کہ بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری وغیرہ ہے۔ ان میں اگر ان برائیوں میں کثرت سے انسان مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس کی نیکی کی طرف سے اس کی رغبت کم ہوتی چلے جائے گی۔ اب جیسا جیسا نیکی کم ہوتی جائے گی، برائیاں پھیلتی چلے جائیں گی، اور انسان برائیوں کی طرف ہی راغب ہو جائے گا، انہی کی طرف لگ جائے گا، اور نیک اعمال اس سے کم ہو جائیں گے۔ یہ عملی فتنہ ہے۔ اب وہ چاہے ہر انسان کا الگ الگ ہو سکتا ہے، کوئی مال کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی اولاد کے، کوئی بیوی کے، کوئی شوہر کے، کوئی صحت کے، مختلف اعتبار سے فتنوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ عملی فتنہ ہے۔ دوسرا ہے علمی فتنہ، اس کو آپ کہہ لیجئے فکری فتنہ، سوچ اور سمجھ کا، آئیڈیالوجی کا، مینٹلٹی کا فتنہ۔ وہ کیا ہے؟ علمی فتنے جو علوم و فنون کے راستے سے آتے ہیں، جو پڑھنے کے راستے سے آ سکتے ہیں، سمجھنے کے راستے سے آ سکتے ہیں، جو آج کے اعتبار سے سوشل میڈیا کے راستے سے آ سکتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، نیوز پیپر، چینلز وغیرہ کسی بھی راستے سے داخل ہو سکتے ہیں۔
پھر ان چیزوں کا اثر جو انسان پر پڑتا ہے، ان کا اثر براہ راست عقائد پر پڑتا ہے، ان کے انسان کے ذہن پر پڑتا ہے۔ تو گویا کہ فکری فتنے ہیں اور علمی فتنے ہیں، سوچ انسان کی بدل دیتے ہیں۔ جب اس کی سوچ ہی غلط ہو جاتی ہے تو پھر عمل بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان، انہی فتنوں کے ذریعے سے انسان الحاد و دہریت کی طرف اور جو ہے خدا منکر اور خدا کو انکار کرنے والے راستوں پر چلتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ عام فتنے ہیں، ایک ہے عملی فتنہ اور یہ ایک ہے علمی اور فکری فتنہ۔ اب لاہر سی بات ہے، ہر چیز کی حفاظت کے لیے بھی تدابیر ہوتے ہیں۔ اسلام تو ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، اس کے پاس ہر چیز کا توڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ سے، بعد میں صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی زندگیوں سے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی اور فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کی کئی تدبیریں ملتی ہیں، اور جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے راستے بھی موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک کتاب قرآن مجید سے ملتا ہے، انبیاء کرام کی زندگی سے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ جس کے ذریعے سے جو پریکاشنری چیزوں کو استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز ہے انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ، اسٹڈی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دنیا میں پیدائش بھیجنے کا مقصد ہی دعوت ہے، ایمان کو پھیلانا ہے، ایمان کو کس طرح لوگ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، یہ سب عام چیزیں بتلانا ہے۔ تو اب جس چیز کی ان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ایمان ہی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس، تو ان سے زیادہ کسی اور کو اس چیز کی فکر ہو بھی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود، یعنی جس چیز کے ان اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ مرتے وقت ان کے پاس اسی چیز کا اہتمام ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ عطا فرما، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنا والے، آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے، یعنی مکمل ایمان والا ہونے کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھائیے اور مجھ کو مرنے کے بعد خاص نیک بندوں میں شامل کیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے پاس جس کی اہمیت جس کی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد والے، میرے چاہنے والے، میرے اہل و عیال بھی اسی راستے پہ چل کر کامیاب و کامران ہو جائیں، اور اس کی مثال قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی کہ اے میری بچوں، تم اس حال میں تمہیں موت آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ تو سب سے پہلی بات ہے جو ہمیں کرنی ہے اپنے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، وہ سب سے پہلی چیز ہے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ، اسٹڈی۔ اس کے علاوہ اور کچھ 4-5 تدبیریں ہیں جس کو ہم نیکسٹ پارٹ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سوچ اور صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔